اس ٹائم پر ضرورت اس بات کی ہے کہ سچویشن کو کول ڈاؤن کیا جائے, کام ڈاؤن کیا جائے. کسی زمانے میں کوئی ادارہ آ جاتا تھا گفتگو کروانے کے لیے دو فریقین کے درمیان, کوئی سیاستدان ہوتے تھے جو کہ آ جایا کرتے تھے, نواززادہ صاحب کے ٹائپ کے سیاستدان ہوتے تھے جو بات چیت کرا دیتے تھے. کیا آپ اپنے آپ کو اس پوزیشن پہ دیکھتے ہیں کہ اگر جو گیپ ہے اس کو بریج کرنے کی کوئی پاسبلٹی ہو سکے تو ول یو بی ایبل ٹو ڈو دیٹ؟ دیکھیں, میں تو ایک شخص ہوں, میرا کوئی دعویٰ نہیں ہے اس بارے میں, لیکن اگر مجھے کوئی ذمہ داری دیتا ہے تو میں بالکل اس کو بریج کرنے کی کوشش کر سکتا ہوں. میں اس ملک کے پرانے ترین سیاستدانوں میں سے ہوں, میری ذمہ داری بھی ہے, میں بالکل اویلیبل ہوں اس کام کے لیے. لیکن آپ کو سب کو اپنی پہلے سوچ بدلنی ہوگی, آپ کو بیٹھنا ہوگا اکٹھے, پہلے یہ فیصلہ کر لیں کہ ہم دشمن نہیں ہیں, ہم یہاں فریق نہیں ہیں. ہمارے اختلافات ہو سکتے ہیں, ہمیں آئین کے مطابق ملک نہیں چل رہا, ہمیں چلے, وہ آپ بیٹھ کر بحث کر سکتے ہیں کہ ہمیں کیسے درستگی کرنی چاہیے. لیکن یہاں کوئی دشمنی نہیں ہے, یہاں کوئی ہم نے گالی گلوچ نہیں کرنا, ہم نے آپس میں بیٹھ کر ملک کے مسائل کی بات کرنی ہے, ان کو حل کی بات کرنی ہے. یہ میں ہمیشہ کہتا رہتا ہوں, 6-7 لوگ ہیں, جب تک یہ بیٹھیں گے نہیں ملک آگے نہیں چلے. لیکن آپ نے دیکھا حکومت کی طرف سے دعوت دی گئی ہے کہ بات کریں, کوئی کمیٹی نہیں بنائی گئی. کیا جب تک کوئی کمیٹی نہ بنایا جائے تب تک یہ سیریسنس آف گورنمنٹ کے اوپر ایک سوالیہ نشان نہیں پیدا ہو جاتا؟ دیکھیں, یہ دعوتیں پبلکلی نہیں دی جاتی. اگر آپ کی نیت ہو کہ معاملہ درست کیا جائے تو آپ اپروچ کرتے ہیں پرائیویٹلی کہ جناب یہ ہماری سوچ ہے, آپ کیا. جو لوگ میڈیٹ کرتے ہیں وہ جاتے ہیں ایک دوسرے کے پاس کہ جی ہم یہ میسج ہے, آپ بتائیں آپ کی کیا سوچ ہے, بیٹھیں گے یا نہیں بیٹھیں گے. اس کے بعد جب معاملہ بن رہا ہو تو آپ اس معاملے کو پبلک کرتے ہیں. یہ طریقہ کار رہا ہے. رائٹ. تو اگر میں آج آپ کو ٹی وی پر کہنا شروع کر دیا میرے ساتھ بیٹھ جائیں, وہ کہے گا نہیں میں تو, آپ نے تو مینڈیٹ چوری ہوا ہے, میرا تو مینڈیٹ آپ نے چوری کر لیا, میں کیوں آپ کے ساتھ بیٹھوں. آپ کو وہ ان پہ الزام لگاتے رہیں کہ یہ چور ہیں, ان پہ الزام لگاتے رہیں وہ چور ہیں. تو اس لیے آپ یہ باتیں, اگر آپ سیریس ہیں تو پرائیویٹلی اپروچ کریں ایک دوسرے کو اور بیٹھیں ٹیبل پر, اس ملک کے عوام کو بیٹھے ہوئے نظر آئیں. آپ یقین کریں اس دن آپ کی مسائل کا حل شروع ہو جائے گا. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ٹی وی پر بات کریں, باتیں تو پرائیویٹلی ہوں گی, کانفیڈنس میں ہوں گی, اس کے حل ڈیفینیٹلی پبلک نہیں ہوں گے. تو آج ملک کی ضرورت ہے, آج چوائس نہیں ہے. پی ٹی آئی میں عارف الوی صاحب ایک امپورٹنٹ کردار ادا کر رہے ہیں, وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ آئی ٹرائی ٹو بی برج بٹوین سم فریقین, کچھ فریقین کے درمیان برج بننے کی پہلے بھی کوشش کی, باجوہ صاحب کا بھی وہ نام لیتے رہے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ ان کے آنے کے بعد کہیں بات چیت میں اضافہ ہو سکے گا, کنسیڈرنگ کہ وہ جن سے بات کرنا چاہتے ہیں وہ ایک پولیٹیکل ریالٹی یا پولیٹیکل پاور نہیں ہے؟ دیکھیں, میں کچھ کہنا مشکل ہے. الوی صاحب ملک کے صدر رہے ہیں, ایز اے صدر بھی میں ان کے کردار سے مطمئن نہیں تھا. وہ فریق بن گئے تھے اس معاملے میں. وہ بجائے اس کے کہ معاملات کو طے کرتے, اس وقت خرابی کو بڑھنے سے روکتے, وہ اس معاملے میں خود فریق بن گئے. اور خاص طور پر جو عدم اعتماد کا ووٹ آیا اس سارے معاملے کے اندر وہ شامل تھے. یہ بدقسمتی ہے ملک کی, جب ملک کا صدر بھی فریق بن جائے. بہرحال ابھی بھی اگر جماعت ان پہ اعتماد کرتی ہے تو ان کو خان صاحب مینڈیٹ دیں کہ یہ میرے پیرامیٹرز ہیں, آپ جا کر بات کر لیں, ہم اکٹھے ہم بیٹھتے ہیں ٹیبل پر. شرائط رکھیں گے نا, یہی بات ہے نا. یا تو اگر کوئی شرائط نہ تو کل بیٹھ سکتے ہیں. تو ہم بات تو یہ شرائط کی ہے کہ ہر فریق بن گئے, تو جو فریق ہوتے ہیں تو کہتے ہیں یہ شرائط پوری ہوں گی تو میں ٹیبل پہ بیٹھوں گا. تو وہ الوی صاحب کو بتا دیں. عمران خان صاحب کا ہمیشہ مسئلہ یہ رہا ہے کہ جو ان کے بہاف پہ بات کرنے آتے تھے وہ مینڈیٹ کے بغیر آتے تھے, اور بعد میں خود بڑے شرمندہ ہوتے تھے کہ جی ہم تو آئے تھے, اب وہ خان صاحب نہیں مان رہے. تو میں نے ہمیشہ کہا کہ یار آپ پہلے خان صاحب سے اجازت لے کے آیا کریں. آپ کہہ رہے ہیں it's too early for any sort of dialogue. ارلی نہیں ہے, کل ہو سکتا ہے, لیکن مینڈیٹ ملنا چاہیے, مینڈیٹ ہو اور آپ کی شرائط ہو کہ آپ کیا شرائط ہیں. رائٹ. عباس صاحب, اب ایک طرف تو یہ obviously پولیٹیکل ایشوز چلتے رہیں گے, دوسری طرف عدالتوں میں بہت سارے امپورٹنٹ میٹرز ہیں. 3 جون کو ایک ایسا کیس ہے جو کہ پوری پارلیمنٹ کی حیت کو تبدیل کر سکتا ہے ایک طرح سے, اس ٹائم پر جو پارلیمنٹ ہے ایز از. ایس آئی سی کی مخصوص نشستوں کا کیس ہے. ان کیس, اینڈ وی آر ناٹ ٹرائنگ ٹو گیس کہ کیا ہوگا, لیکن اگر ہائپوتھیٹیکلی نشستیں حکومت سے لے لی جاتی ہیں, پیپلز پارٹی پی ایم ایل این سے لے لی جاتی ہیں, تو کیا آپ کو لگتا ہے ایس آئی سی کو دی جائیں گی یا کسی کو بھی نہیں دی جائیں گی؟ دیکھیے, یہ فیصلہ عدالت ہی کرے گی. میرے اس بارے میں بڑی ایک ہمیشہ سے رائے رہی ہے کہ
یہ سیٹیں جن جماعتوں کو ملی ہیں ان کو نہیں مل سکتی تھیں، کیونکہ آپ کو اپنی جو آپ نے سیٹیں جیتی ہیں الیکشن میں اس کے تناسب سے سیٹیں ملتی ہیں. نظام میں کوئی ایسی گنجائش نہیں کہ اس تناسب سے بڑھ کر آپ کو سیٹیں ملیں. اگر سیٹیں کسی اور کو نہیں ملتی وہ خالی رہ جائیں گی، وہ خالی رہیں گی. اور اگر خالی رہتی ہیں تو پھر کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ، کیونکہ اس ٹائم پر حکومت کے پاس 2/3 میجورٹی ہے ان مخصوص نشستوں کے بعد، یہ مخصوص نشستیں اگر ان کے پاس نہیں رہتی تو 2/3 میجورٹی تو نہیں رہتی، اور اگر باقی اپوزیشن کی جماعتیں ساتھ نہیں ملتی تو کوئی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کرنا عباس صاحب مشکل نہیں ہو جائے گا؟ تو آپ آئین کو وائلیٹ کر کے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کرنا چاہتے ہیں؟ میں تو پوچھ آئین کہتا ہے، آئین بڑا سمپل ہے، وہ آپ کا مسئلہ ہے کہ آپ کے پاس ووٹیں ہیں یا نہیں ہیں. آئین تو یہ کہتا ہے کہ یہ سیٹیں آپ کو اپنی جیتی ہوئی سیٹوں کے تناسب سے ملیں گی، اس سے زیادہ آپ کو نہیں مل سکتی. یہ میری تشریح ہے آئین کے بارے میں، ہو سکتا ہے میں غلط ہوں. تو اگر آپ نے آئینی ترمیم کرنی ہے تو پھر نمبر پورے کریں. سو ان ادر ورڈز اس طرح سے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے راستے بڑے مشکل ہو جائیں گے حکومت کے لیے. اگر نمبر چینج ہوں گے تو مشکل ہو جائے گا. رائٹ. بس اب بیفور آئی ریپ اپ دس سیگمنٹ، بجٹ آ رہا ہے، جی آپ کی کیا ایکسپیکٹیشن ہے؟ یو آر این ایکسپرٹ ایٹ اکانومی ایز ویل. ایکسپیکٹیشن کیا ہے؟ ہم وہ ملک ہیں جس کی کل آمدن جو وفاقی حکومت کی ہے وہ سود پورا نہیں کر سکتی. تو آپ سود ادا کرنے کے لیے بھی اضافی رقم لیں گے. آپ ڈیفنس کے لیے جو بڑے مدے ہیں بجٹ کی، ڈیفنس کے لیے بھی آپ اضافی قرضہ لیں گے، حکومت چلانے کے لیے بھی اضافی قرضہ لیں گے، اور جو آپ نے ڈیولپمنٹ کرنی ہے اس کے لیے بھی اضافی قرضہ لیں گے. اس کے علاوہ جو آپ ریلیف جسے ہم کہتے ہیں وہ دینا چاہیں اس کے لیے بھی اضافی قرضہ لیں گے. یہ سارا قرضہ اس وقت 20-22% سود پہ آئے گا، جو آپ کے مسئلے کو مزید بڑھائے گا. رائٹ. اس لیے آپ کے پاس بہت سیریس چیلنج ہے. ساتھ ساتھ آئی ایم ایف کے پروگرام میں آپ جا رہے ہیں تو آئی ایم ایف کی شرطیں بھی آپ کو پوری کرنی پڑیں گی. وہ آپ کو بہت کم فلیکسیبلٹی رہ گئی ہے کچھ کرنے کی، مارجن بہت کم ہے. بس آپ تھینک یو ویری